آج ہم شاہجہاں کے ملک الشعراء ابو طالب کلیم کاشانی کی ایک ایسی غزل پڑھیں گے جسے فارسی کی غزلیہ روایت میں بہترین غزلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور ابو طالب کلیم، کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ شاہجہاں کے دربار میں دو ملک الشعراء ہیں، دونوں کے نام میں طالب آتا ہے۔ پہلے تھے طالب عاملی، ان کے انتقال کے بعد یہ اپوائنٹ ہوا ابو طالب کلیم۔ تو یہ بہت قادر الکلام شاعر اور مضمون آفرینی ایک وصف ہوتا ہے شاعری کا، اس میں فارسی کے بہترین شعراء میں ان کا نام آتا ہے۔ مضمون آفرینی کے لیے جس مبالغے کی، جس حسن تعلیل کی اور جیسی کرافٹس مین شپ کی ضرورت ہے، وہ ان کے یہاں حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو بس ایک فرق ہے کہ وہ فرق یہ ہے کہ جیسے شاعری کو فرض کیا ہم کہیں صنائع اور بدائع کا مجموعہ۔ صنائع کا مطلب ہے لفظ اور ان کے درمیان لفظوں کی نسبتیں اور رعایتیں جاننا اور ان کو برتنا، اور لفظوں کے درمیان غیر معمولی قسم کی نسبتیں مبالغے کے اصول پر دریافت کرنا، خیال کی رہنمائی میں ایجاد کرنا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے وہ صنائع میں ہے، یعنی صنائع جو ہیں وہ زبان اور الفاظ میں ہوتے ہیں، اور بدائع جو ہیں وہ معانی میں ہوتے ہیں، کانٹینٹ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ صنعت میں مطلب استادی والا کلام نہیں ہے، یعنی رعایات لفظی ان کے یہاں کم ہیں، لیکن جو معانی کے درمیان تعلیل کی نسبت ہوتی ہے، معانی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑی نسبت تعلیل کہلاتی ہے، یعنی کازیشن۔ تو کازیشن کو جتنا بھی مبالغے کے انداز میں رکھو گے، یعنی سبب بھی عجیب اور نتیجہ بھی عجیب یا غیر عقلی یا غیر منطقی، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ تو اکثر شعر کا مضمون یعنی شعر کی تھیمیٹک اسٹرکچرنگ جو ہے وہ روایتی شاعری میں مبالغے اور حسن تعلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ دو معانی فرض کرنا اور ان معانی میں ایک عجیب سا رشتہ نکال دینا سبب اور اثر کا۔ تو اس میں ابو طالب کلیم جو ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں فارسی کی پوری روایت میں، مضمون آفرینی، اور اسے خیال بندی بھی کہتے ہیں۔ اور گو کہ یہ اپنی روایت کے عرفانی اصول کے نمائندے نہیں ہیں، لیکن ہماری روایت اپنے ورٹیکل جہت میں تو ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن اپنی ہاریزنٹیلٹی اور اپنی رنگینی کے ساتھ ان کے یہاں بہترین انداز میں ایکسپریس ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر روایت کا ایک ہاریزنٹل وہ پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ رنگینی کے اصول پر ہوتا ہے۔ اس میں جو کریٹیوٹی ہے وہ حسن تعلیل اور مبالغے وغیرہ میں صرف ہوتی ہے، یعنی دیکھی ہوئی فارمز اور تجربے میں آئی ہوئی اسکیم آف تھنگس میں ایک میتھیکل ٹچ پیدا کر دینا، ایک تخیلی مبالغہ پیدا کر دینا، یہ مضمون آفرینی کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے یہاں بہت زبردست ہے، اور ان کا ایک بڑا وصف یہ ایک مضمون آفرینی سب کے ہندی کے شاعروں کا خاصہ کہلاتی ہے، جس میں بیدل سب سے بڑا نام ہے، غنی کاشمیری ہیں، لیکن ان کے یہاں مضمون بندی کرتے وقت
مطلب یہ کہ الفاظ میں نفاست اور حسن کی قیمت دینی پڑتی ہے، وہ مضمون بندی فصاحت کی قیمت دے کے کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ اہل زبان تھے تو یہ مضمون بندی بہت ہلکے پھلکے اور نفیس انداز میں کرتے ہیں اور بہترین فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی زبان کا جو درجہ فصاحت ہوتا ہے اس درجے سے ان کا اظہار کبھی نیچے نہیں اترتا ہے۔ یعنی زبان کو اس کے بہترین عناصر فصاحت کے ساتھ مبالغے اور مضمون اور تعلیل میں صرف کرتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ تو ان کی یہ غزل ہے، ان کی 2 3 4 غزلیں ایسی ہیں جو سب کی سب فارسی کی بہترین غزلوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اب آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک شاعر کی 4 5 غزلیں پوری روایت میں بہترین انتخاب میں آ جائیں تو اس کے مرتبے پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہ کہ ان کی شاعری پڑھتے وقت ہم اپنے عارفانہ ذوق کی تسکین کا کام تو زبردستی لے سکتے ہیں، کیونکہ روایت میں یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میننگ جو ہیں وہ ہمیشہ میٹا فزیکل ہوتے ہیں، تو وہاں میز پر بھی بات کرتے ہیں تو میز کے میٹا فزیکل آئیڈیا کی ایک ایکٹیو پریزنس کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ غیر شعوری ہو۔ تو ان معنوں میں تو اس روایت کے دائرے میں آنے والے تمام متون کی تشریح میں ایک اٹھان پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم وہ نہیں کریں گے۔ ہم صرف جیسے شاعری پڑھنے کا جو ایک معمول کا انداز ہے کہ اس سے لطف اندوز ہوں اور اس کی جمالیاتی رنگینی کو گریسپ کرنے کا عمل ہم کر سکیں، تو وہ دیکھیں گے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ شاعر جو ہے یہ دنیائے جمال میں رہتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جہان عشق میں رہتا ہے، اور یہ تعلق کے اصول پر اس کے احوال بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے خیالات بھی تشکیل پاتے ہیں۔ مطلب اس کا پورا ورلڈ ویو عاشقانہ ہے، اس لیے تعلق کی اساس پر ہے۔ یہ چیزوں کو تعلق کی نسبت کے بغیر سمجھنے، جاننے اور دیکھنے کا عادی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر چیز کو اس کے دوسرے کی نسبت سے دیکھتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرسپیکٹیو ہے اس کا۔ تو نہ ہمی می رمضان نو گل خنداں از من، یہ صرف ایسا نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ تازہ تازہ کھلا ہوا گل سرخ ہی مجھ سے دامن بچا رہا ہے، یعنی میری صورتحال فراق کی ہے، میں عاشق ہوں جو اپنی تقدیر فراق سے پیدا ہونے والی تاریخ میں زندہ ہوں، میں فراق کے ماحول میں سانس لے رہا ہوں، اور فراق کا وہ ماحول اتنا ہمگیر ہے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک محبوب ہے میں اس سے فراق کے ماحول میں ہوں، بلکہ یہاں جو چیز بھی ہے وہ مجھ سے تعلق کی نسبت قائم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ فراق میرے لیے ایک مکمل تنہائی اور لا تعلقی بن چکا ہے۔ اب وہ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ محبوب اگر حقیقی ہو تو اس کا فراق عاشق کو سب میں رہتے ہوئے سب سے لا تعلق کر دیتا ہے، یعنی محبوب کو نہ پا سکنا کسی بھی چیز کو پا سکنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، یا کسی چیز کو پا لینے کی امنگ ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کلیت ہوتی ہے۔ تو عشق اصل میں اسی کلیت کو حال بنانے کا نام ہے۔
واضح ہے نا؟ تو کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی میرا محبوب، فرض کیا یہاں 9 گل خنداں کو محبوب قرار دیا جائے، کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میرا محبوب ہی مجھ سے دور ہے، مجھ سے پیچھا چھڑا رہا ہے۔ رمیدن کا مطلب ہے وحشت کر کے بھاگنا، یعنی کہ آپ کسی کی طرف لپکیں اور وہ آپ سے بھاگے، تو اس عمل کو کہتے ہیں رمیدن۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف محبوب ہی مجھ سے بھاگتا رہتا ہے، مجھ سے چھپتا رہتا ہے۔ می کا جو آتا ہے نا یہ استمرار کے لیے آتا ہے اکثر، کہ بھاگتا رہتا ہے، اور یعنی اس میں چھپا ہوا ہے کہ میں اس کی طرف لپکتا رہتا ہوں اور وہ مجھ سے بھاگتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جنگل کا کانٹا بھی مجھ سے دامن چھڑاتا ہے، یعنی میں ہستی کے اس جنگل میں ہوں جہاں صرف محبوب ہی مجھ سے پیچھا نہیں چھوڑا رہا، بلکہ اس محبوب کے راستے میں معروف رکاوٹیں بھی جو ہیں وہ بھی مجھ سے دامن کشائیں۔ یہ کوئی جواب نہیں اس تضاد کو جمع کرنے کا، کہ اب اس کو میں ایک اور طرح کہوں، مطلب اس شعر کو گرا کے تھوڑا سا سکیڑ کر، کہ بھائی میرا فراق اتنا سادہ نہیں ہے کہ محبوب مجھ سے دور ہے، میرے فراق میں تکلیف دہ، جو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ رقیب بھی مجھے نصیب نہیں ہے۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں اور میری منزل مجھ سے گریزاں ہے، بلکہ وہ اس راستے کے وہ کنکر پتھر بھی مجھ سے پیچھا چھڑا رہے ہیں جو اس راستے پر چلنا مشکل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ کیونکہ آج غزل مکمل کرنی، لہذا بہت تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو دوسرا جو اس کا شعر ہے، اس کا جو ڈسٹر ہے، یہ جو دوسرا شعر ہے یہ اس غزل کا حاصل ہے، یعنی اسے بیت الغزل کہا جاتا ہے، غزل کا سب سے اچھا شعر۔ اور ابیات کا انتخاب بھی کیا جائے، یعنی فارسی کے بہترین اشعار کا انتخاب بھی کیا جائے تو اس میں لازم ہے کہ اس شعر کو رکھا جائے، یہ جو اب ہم لکھنے جا رہے ہیں۔ بامن آویزش او الفت موجست و کنار، دم بدم بامنو ہر لحظہ گریزاں از من۔ وہ رمیدن کو اب یہاں زیادہ بڑا کانٹیکسٹ اور زیادہ بڑا منظر بنا دیا ہے، اور زیادہ بڑی میننگ فلنس پیدا کر دی ہے۔ تو پہلے وہ چیز ایک واقعے کی طرح تھی، بیان ہوئی تھی، اب یہ واقعہ گویا باہر ہی نہیں ہو رہا، اندر کی دنیا بھی اسی واقعاتی بہاؤ کی لپیٹ میں ہے، کہ بامن آویزش او، میرے ساتھ اس کا جدلیاتی تعلق۔ ابھی آویزش کو کھولوں گا، یہ بڑا ٹرکی لفظ ہے۔ آویزش کے 2 معنی ہیں اور متضاد ہیں، ایک مطلب ہے لڑائی، جھگڑا، جنگ، اور دوسرا مطلب ہے تعلق۔ یعنی آویزش عجیب لفظ ہے کہ اس میں لا تعلقی اور تعلق دونوں بیک آن اس کی مراد ہیں۔ استعمال ہم کسی ایک خاص مفہوم میں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں لگتا ہے کہ دونوں معنی صرف کیے ہیں، یعنی وصال اور فراق، صلح اور جنگ، قرب اور دوری۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا میرے ساتھ جو جدلیاتی تعلق ہے، مبنی بر تضاد کیفیت رکھنے والا تعلق ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے موج اور ساحل میں ہوتا ہے۔ موج اور ساحل میں بھی موج ساحل کی طرف آتی بھی رہتی ہے
اور اسی میں پلٹتی بھی رہتی ہے. تو اگر آپ دور سے دیکھیں تو یوں لگے گا کہ موج کا ساحل کی طرف آنا اور موج کا ساحل سے پلٹ جانا یہ ایک ہی لمحے میں ہو رہا ہے. مطلب ان کو ڈیوائڈ کرنا مشکل ہے. اگر آپ غور سے کریں تو وہ ایک ہی حرکت موج ہے جو اسے ساحل سے کی طرف بھی لے جا رہی ہے اور ساحل سے بھی دور کر رہی ہے. تو دوری و قرب ایک ہی حرکت میں، ایک ہی یونٹ آف موومنٹ میں سمایا ہوا ہے. تو وہ سمجھ گئے نا. تو دم بدم با منو، دم بدم با من، کہ ہر سانس میں، یعنی چھوٹے سے چھوٹے زمانی اسپین میں بھی، یعنی مسلسل وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور ہر پل مجھ سے بھاگتا بھی رہتا ہے. اب یہ مصرعے کی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ اس میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ بھی رہتا ہے اور مجھ سے گریزاں بھی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا ہے مجھ سے گریزاں رہتے ہوئے، ہر لمحہ مجھ سے گریزاں رہتا ہے میرے ساتھ ہوتے ہوئے. آپ سمجھیں یہ ہے اس کا مطلب. تو یہ مطلب بہت ہی اس کے معنی کو آپ عشق کو اپنا پرسپیکٹو بنا کر اس کے معنی کے پھیلاؤ کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اس کو ہر سچویشن پر عاشق، ہر طرح کے عاشق اور محبوب کے درمیان ہونے والے تقدیری معاملات پر اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی اللہ اور عاشق بندے پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، اور سچے محبوب یعنی کامل محبوب اور سچے عاشق کے درمیان تعلق کی پوری ماہیت اس شعر میں گویا ایک واقعہ، ایک حال اور ایک تصور، ایک مستقل تصور بن کر سمٹ آئی ہے، بیان ہو گئی ہے. تو اب اس میں مطلب کچھ جیسے اس مضمون پہ حرف آخر بے دل نے کہا ہے. بے دل ان کے بہت مطلب بات کے ہیں. ہما عمر بات و قدح زدیم و نہ رفت رنج خمار ماں. یہ حرف آخر ہے. صرف یہ کہ اس سچویشن کا عرفانی ورژن بنایا جائے تو وہ بے دل کا شعر ہے. یعنی اس ورژن میں معنی کو اہمیت دی جائے تو وہ بے دل کا شعر ہے. اور اس منظر میں جو ہے وہ عرفانی مفاد نہ رکھا جائے، پیشن اور مطلب عشق کو جذبے کے طور پہ لیا جائے، تو پھر یہ شعر حرف آخر ہے. ٹھیک، یعنی عرفانی عشقی میں بے دل کا شعر حرف آخر ہے، اور جذبہ عشق اور اس کے احوال کے بیان کے طور پر یہ شعر انتہا ہے. تو بے دل کا شعر تو سمجھ تو گئے ہوں گے نا. ہما عمر بات و قضا زدیم و نہ رفت رنج خمار ماں، کہ ساری عمر میں تیرے ساتھ شراب پیتا رہا. یوں کہہ لیں کہ ہم ساری عمر ایک پیالے میں ایک شراب پیتے رہے، لیکن اس کے باوجود مجھ پر نشہ طاری ہونے کی بجائے نشہ ٹوٹنے کی کیفیت مسلط رہی. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اب خیر اس طرف جائیں گے تو بہت لمبا ہے. یہ ہم بے دل کی نشست میں کسی وقت پڑھیں گے یہ شعر. کہ شراب تیرے ساتھ پی جانے والی شراب نشہ چڑھا نہیں رہی تھی، نشہ اتار رہی تھی. تو چہ قیامتی کہ نمی رسی ز کنار ماں بکنار ماں، کہ تو بھی کیا قیامت ہے کہ ایک عمر میں بھی میرے ایک آغوش سے دوسرے آغوش تک نہ پہنچ سکا.
یا میرے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکا، نہیں پہنچا۔ تو آویزش کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آویزش متضاد معانی میں صرف ہونے والا لفظ ہے۔ جنگ اور قرب، دوری اور قرب، یعنی تعلق اور لا تعلقی، دونوں اس کے معنی ہیں۔ تو عام طور پہ یہ، اور اس لفظ کا مطلب ہے لٹکنا، لٹکانا، آویزاں جس سے نکلا ہے نا، لٹکانا۔ تو اس میں اس لفظ کے جتنے بھی مفاہیم ہیں سب استعمال ہوئے ہیں اور سب مراد ہیں، کہ یہ جو شعر بتا رہا ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم آویزش کو قرب اور جنگ، یعنی قرب اور بعد دونوں معنی میں لیں۔ یہ قدرت کلام کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اور بالکل سادہ سے لفظ میں، اور اس کے کسی غیر معروف مفہوم کو اس میں ڈالے بغیر۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو شاعر ان کے غیر معروف اور غیر مروج مفہوم کو ابھار دیتے ہیں اور معروف مطلب کو دبا دیتے ہیں، ایسے بہت سے شعر ہیں۔ لیکن اس میں جو دونوں متضاد مفاہیم ہیں وہ معروف ہیں، وہ پوری طرح مستعمل ہیں۔ تو اس نے دو متضاد معروف مفاہیم کو ایک ظرف میں سمو دیا ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے جدلیاتی تعلق۔ تو اور الفت آپ سمجھتے ہیں، آویزش کے فوراً بعد الفت، آویزش کو اس نے دوسرا عنوان الفت کا دے دیا۔ الفت کسے کہتے ہیں؟ وہ جذبہ یا وہ امر حالی جو تعلق کا سبب بنے۔ الفت سمجھیں جوڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے الفت، آویزش، الفت سمجھ لیں کہ بنائے تعلق، مادہ تعلق، اور آویزش اس مادہ تعلق کی عملی کار فرمائی۔ تو الفت کے دونوں سرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، کہ الفت کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے نا، تالیف جس سے نکلا ہے، سنتھیسس جس سے نکلا ہے۔ تو الفت کا ایک کنارہ میں، دوسرا کنارہ وہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور وہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی عاشق اور محبوب اس جہان ہستی کی لازم و ملزوم کنڈیشنز اور اصول اور قطبین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان کے درمیان تعلق، لازمی تعلق کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، عملی صورت یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بہت خوبصورت ہے آویزش اور الفت کو ساتھ ساتھ لانا۔ تو تشبیہ بھی بہت، اور تشبیہ کے بھی یہ بادشاہ ہیں، کیونکہ مضمون آرائی جو ہے نا وہ تشبیہ پر قدرت کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ مضمون آفرینی کو جس مبالغے کی ضرورت ہوتی ہے، مبالغہ کہتے ہیں غیر موجود کو موجود باور کروا دینے کی قوت، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اظہار اس قوت سے دیا گیا ہے کہ اس غیر موجود چیز کا تاثر بھی کسی بہت قیمتی اور بالا تر سطح پر موجود چیز کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مبالغہ، نہ سمجھائی جا سکنے والی چیز کو سمجھا دینا، نہ پہنچائی جا سکنے والی چیز کو پہنچا دینا، کیونکہ بلاغ پہنچانے کو کہتے ہیں نا۔ تو خیر، تو تشبیہ بھی ایسی دی ہے کہ جو اس میں مبالغے، اس میں جو چھپا ہوا مبالغہ ہے، یعنی شدت جو ہے، اس کو پوری طرح اس کی تائید کر دیتی ہے، بالکل اس کے لیے شاہد بن جاتی ہے جو ہر ایک کے علم میں ہے۔
یعنی اس گواہ پر اعتماد ہر ایک کو ہے. تو ایک خیال کو قابل اعتماد گواہ فراہم کر دینا یہ حسن مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. تو موج اور کنار کا یہ تعلق ظاہر ہے میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جس نے نہیں بھی دیکھا تو اس کو ویسا ہی یقین ہے جیسا دیکھنے والے کو ہے. ٹھیک ہے نا. تو دم بدم با منوہر لحظ گریزاں از من، کہ موج اور کنار کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی سانس میں میرے ساتھ ہے اور اسی سانس میں مجھ سے دور ہے. ایک ہی سانس میں میری طرف آ رہا ہے اور اسی سانس میں میری طرف سے جا رہا ہے، مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی حرکت قرب اور بود دونوں کو پیدا کر رہی ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ اس کا آنا ہی اس کا جانا ہے، اس کا جانا ہی اس کا آنا ہے. یہ آنے جانے کا فرق ذہن کی سہولت کی وجہ سے ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اس کا آنا نہیں ہے، اس کا جانا نہیں ہے. تو اب یہ تعلق کیسا مضبوط تعلق ہوگا جہاں آنے کو جانے کے معنی بھی دیے جا سکتے ہوں اور جہاں جانے کو آنے کا مفہوم بھی بخشا جا سکتا ہو، اور جہاں آنا جانا اپنے سارے مفاہیم کے ساتھ اضافی اور غیر اہم ہو کے رہ جائے. تو اب کہہ رہے ہیں اس سے میرا تعلق ایسا ہے کہ اس سے دوری اور بود یہ سب غیر متعلق، غیر اہم اور بے معنی اور بے مصرف ہے. یہ ساری تمیز جو ہے وہ اس سچویشن پر میں لیو نہ کر سکنے کی کمزوری کی وجہ سے ذہن نے بنا رکھی ہے. قرب اور بود کہ نہ قرب ان معنوں میں قرب ہے جن معنوں میں لوگ سمجھتے ہیں، نہ دوری اس مفہوم میں دوری ہے جس معنی میں لوگ گردانتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ ایک بالکل فزیکل ٹرمز میں بیان ہونے والا معاملہ فزیکل نہیں رہ گیا. اس شعر کا دوسرا حسن یہ ہے کہ وہ ایک فزیکل کنفلکٹنگ حرکت وہ ایگزسٹینشیل سنتھیٹک موومنٹ بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب تیسرا اس کا نقطہ ہے وہ تھوڑا سا فلاسفیکل ہے، کیونکہ یہ میں نے ابھی آج ہی شعر العجم میں دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ابو طالب کلیم کا دیوان نہیں پڑھا ہوا، وہ اب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شبلی نعمانی بہت اچھا ذوق شعری رکھتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں فلسفیانہ انداز نظر بھی ہے، یعنی ان کے تخیل کی ساخت فلسفیانہ بھی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موج ساحل ہے تو موج ہے، اور موج ہے تو ساحل ہے. تو ان کے درمیان دوئی واقعاتی ہے، حقیقی نہیں ہے. یعنی جو وجودی ڈیپینڈنس جس پر ہو نا، تو میں گویا اس کی کیفیت وجود کے ساتھ موجود ہوں. یعنی جس پر میرا وجود ڈیپینڈنٹ ہو اس موجود ہی کی شان وجود میرے لیے مایہ ہستی ہے. تو اب کیا کریں گے، موج میں ساحل نہ ہو تو موج نہیں ہے، ساحل میں موج نہ ہو تو ساحل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ من میں تو نہ ہو، او نہ ہو تو من نہیں ہے، او میں من نہ ہو تو او نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے
دوری اور بعد کا جو تضاد ہے، یہ دو آبجیکٹس میں دوری اور قرب کا جو تضاد ہے اور جو کیٹیگریز ہیں، یہ ریزالو ہو ہی نہیں سکتی ان دونوں آبجیکٹس کی وحدت کو قائم اور دریافت کیے بغیر۔ تو یہاں اس وحدت کو بھی دریافت کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وحدت جس کو زمانہ اپنی خلقی مجبوری کی وجہ سے کثرت میں منقسم رکھتا ہے۔ زمانہ کثرت کے بغیر چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، زمانہ ڈیوائیڈر ہے نا۔ تو کہنا ہے کہ بس زمانی ٹرمز میں وہ ایک لمحے میں ساتھ اور ایک لمحے میں دور ہے، لیکن حقیقی صورت یہ ہے کہ من ہی او ہے، او ہی من ہے، اور او جو او من بن جاتا ہے وہ بھی اپنے سے ٹرانسینڈنس میں ہے، اور جو من او ہوئے بغیر نہیں وجود میں آ سکتا وہ بھی من و او کے تضادات سے ٹرانسینڈنس میں ہے۔ یہ اس کا ذرا سا دوسرا مفہوم بھی ہے۔ اور ایک اور تھا جو ایک اور اس میں رعایت سی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعر کی مراد یہ ہے، لیکن ایک ذرا سی رعایت دکھا رہا ہوں۔ جس طرح آویزش اور الفت میں انٹرنل اور ایکسٹرنل کا فرق ہے، داخلی اور خارجی کا، آویزش خارج میں ہوتی ہے، الفت باطن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح دم باطنی ہے، لہجہ خارجی ہے۔ تو ایک پورا آرڈر بن گیا نا، کہ گویا انفس و آفاق کا پورا نظام عشق کی جس جنتری پر چل رہا ہے اس کے یہ نتائج نکلے کہ دم میں زمانہ ایکسٹرنلائز ہو گیا ساکن ہو کر، اور لہجہ میں انفسی زمان ایکسٹرنلائز ہو گیا یونٹس میں تقسیم ہو کر۔ دم کو دوسرے دم کی حاجت نہیں ہے، لہجے کو دوسرے لہجے کی ضرورت ہے۔ لہجہ زنجیر کی کڑی ہے، دم جزیرہ ہے، خود مختار جزیرہ، مکمل زمانہ، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے زمانے کو دم کہنا عام ہے، لہجہ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ چیزیں خارجی کثرت ریزالو ہوتی ہے سبجیکٹ کا حصہ بن کے، آبجیکٹس کی کثرت سبجیکٹ بن کے ریزالو ہوتی ہے۔ تو زمانے کی کثرت مزاجی جو ہے وہ باطن میں داخل ہو کر اپنا علاج کرتی ہے، یعنی ریزالو ہوتی ہے، حل ہوتی ہے، وحدت میں ڈلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گویا ایک پرسپیکٹو بھی بتا دیے، کثرت خارجی اگر وحدت باطنی میں نہ ڈھلے تو آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، نہ علمی نہ وجودی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ لیکن اس کی خوبصورتی پہ زیادہ نظر رکھیں، اس کی خوبصورتی پیدا ہوئی ہے تضادات کو جمع کرنے سے۔ ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، شعر زیادہ ہیں، آج بہت زیادہ دیر نہ ہو تو اگلی نشست بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک شعر سادہ سا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں زیادہ بات نہیں۔ ہاں، ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے 3 شعر آج پڑھ لیتے ہیں، 4 شعر رہ جائیں گے، وہ اگلی مرتبہ پڑھ لیں گے۔ 1 منٹ۔ گرچہ مورم گرچہ مورم ولے آں حوصلہ با خود دارم۔
کہ وہ بخشم بابا در ملک سلیمان اس شعر پہ مجھے سراج الدین ظفر جو ہمارے شاعر ہوئے ہیں ان کا شعر یاد آیا، اسی مضمون پہ ہے۔ ظاہر فرق اتنا ہی ہے جتنا دونوں شاعروں میں ہے، لیکن وہ بھی اچھا شعر انہوں نے نکالا۔ مضمون یہی ہے کہ ملتی جو خدائی بھی تو رکھنے کی نہ تھی چیز، ملتی جو خدائی بھی تو رکھنے کی نہ تھی چیز، تقسیم اسے یاران ہوا خواہ میں کرتا۔ تو مضمون یہ گرچہ مورم، کہ اگرچہ میں چیونٹی کی طرح ہوں، چیونٹی جتنا ہوں، مور اور سلیمان علیہ السلام کی تلمیذ تو سب کو معلوم ہے، تو گرچہ میں چیونٹی کی طرح بے مایہ اور حقیر ہوں، لیکن اپنے اندر ایسا حوصلہ سخاوت رکھتا ہوں، اپنے اندر ایسا حوصلہ رکھتا ہوں کہ بخشم، کہ لٹا دوں، تقسیم کر دوں، بانٹ دوں، بودر ملک سلیمان ازمن، اگر مجھے حضرت سلیمان جیسی سلطنت بھی مل جاتی تو اسے بھی لٹا دیتا۔ ہوں میں ضعیف چیونٹی جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے چیونٹی کے پاس کیا ہو سکتا ہے، تو میں ہوں اصل میں تو میں چیونٹی ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے ایسا حوصلہ دیا ہے۔ حوصلہ بہت خوبصورت مادہ ہے کہ ایسا حوصلہ دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی مل جاتی تو میں اسے بانٹ دیتا، لٹا دیتا۔ تو اس میں خوبصورتی نور اور سلیمان کی نسبت سے ہے، اور حوصلہ بہت خوبصورت ہے۔ حوصلہ با خود دارم، اگر سادہ سا ہوتا نا کہ ایسا حوصلہ رکھتا، حوصلہ دارم، تو اس سے خوبصورتی نہیں ہوتی۔ حوصلہ با خود دارم یعنی اپنے میں ایسا حوصلہ رکھتا ہوں یا اپنے ساتھ ایسا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں ہوں چیونٹی، لیکن اپنے سے بہت بڑی چیز اپنے سے جڑی ہوئی رکھتا ہوں۔ حوصلہ جیسے پہاڑ ہے، اور وہ چیونٹی کہہ رہی کہ یہ پہاڑ میں اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں، اپنے اندر سموئے رکھتا ہوں، اس سے خوبصورتی پیدا ہو۔ اور دوسرا خوبصورتی کا عنصر ہے حوصلہ کے جو لفظی معنی ہیں، یہ تو حوصلہ کے مرادی معنی ہے نا، ہمت۔ حوصلہ کے لفظی معنی ہیں یہ جو گلے کا یہ حصہ ہوتا ہے نا، جسے پوٹا کہتے ہیں، پرندوں کا پوٹا، جہاں وہ جو دانے کھاتے ہیں وہ چبائے جانے کے بعد جہاں اکٹھا ہوتا ہے اسے حوصلہ کہتے ہیں۔ تو اب اس کو بالکل اس فزیکل مفہوم، یہ اس کے لفظی معنی ہیں، مطلب کوئی فرض نہیں کیا ہے۔ تو میرا حلق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس حلق میں ملک سلیمان بھی رکھ دیا جائے چبائے ہوئے دانوں کی طرح تو میں اسے بھی اگل دوں۔ تو اتنا بڑا میرا وہ حلقوم ہے کہ اس میں ملک سلیمان سما سکتا ہے، وہ عجیب بات نہیں ہوگی، ویسے میں چیونٹی ہوں۔ تو یہ خوبصورتی ہے۔ حوصلہ کا یہ مطلب حافظ نے بھی باندھا ہے کہ دہان یار کے درمان درد حافظ بود، فغاں کے وقت مروت چہ تنگ حوصلہ شد۔ تو وہاں بھی حوصلہ اور دہان کی رعایت ہے وہ، لیکن حافظ کا شعر بہت بڑا ہے، وہاں حوصلہ
پوری طرح متعلقات کے درمیان ہے، دہان، مروت اور حوصلہ۔ مروت کا بھی تعلق منہ سے ہے، تو یہ سب بہرحال۔ تو آج جو ہے وہ اتنا کر دیتے ہیں، اگلی نشست میں جس شعر سے آغاز کریں گے وہ اس غزل کا دوسرے نمبر پہ سب سے اچھا شعر ہے اور خوبصورتی میں بہت زیادہ ہے۔